بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جادو کے متعلق کہ جادو آپ کی زندگیوں کو کس طرح متاثر کرتا ہے اور جادو کرنے والے لوگ کون سی ٹرکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی روٹین ورک کو خراب کرتے ہیں، آپ کی جو ڈیلی زندگی ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی چالیں چلتے ہیں جس سے آپ کی روٹین تھوڑی بہت متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم جادو کی ہسٹری پر بات کریں تو یہ آغاز ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ جادو کا جو سرغنہ ہے، جادو کا جو سردار ہے وہ شیطان ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے شیطان کو جنت شیطان کو جنت کا سردار قرار دیا گیا تھا۔ آسمانوں اور زمین کی جو کنجیاں تھیں وہ ابلیس کے پاس تھیں۔ اسے اتنی زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ اسے تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ لیکن جب جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور وہ مٹی سے پیدا کیے گئے اور ابلیس کے سامنے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دیا اسے سجدہ کریں، لیکن سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، اس نے خود ہی سوچ لیا، لیکن اس نے یہ نہ سوچا کہ مجھے حکم کس کا ہے، خدا کا حکم ہے۔ تو وہاں سے یہ دشمنی اور یہ لڑائی شروع ہوئی۔ اب بھی جب لوگ اللہ تعالیٰ سے ناامید ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں، تو وہ شیطانی چالوں کی طرف جاتے ہیں، یا جن لوگوں کا علم کم ہے یا جو اس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جادو سے تمام مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے، تو اللہ بھی ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور انہیں اس گندگی میں جانے دیتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں یہ گندگی رچ بس گئی ہوتی ہے اور وہ اس میں آگے چلتے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر انہیں پکڑتا ہے اور انہیں سزا دیتا ہے اور ان کے لیے زندگی دو بھر کر دیتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، سادہ لوگ، کیونکہ پاکستان میں عمومی طور پر غربت، افلاس، بے روزگاری اور اس طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں، اور دوسرا پاکستانیوں کا جو علمی اور عقلی درجہ ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پہاڑ بنا کے پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان پہ کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ان تمام حالات و واقعات کا فائدہ اٹھاتا ہے شیطان، تو وہ آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اسے ازل سے انسان کی سے دشمنی ہے، وہ آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور آپ کو خدا سے متنفر کرتا ہے اور آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی پہ جادو کرنے سے، کروانے سے انہیں فائدہ ہوگا، یا اسے انہیں فائدہ ہو یا نہ ہو، کم از کم اس بندے کو نقصان ضرور پہنچے گا۔ یہ وقتی گردش کے دن ہوتے ہیں، فار دا ٹائم بینگ آپ پہ وہ چیزیں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ پر وہ جن، جادو اور وہ منفی جو قوتیں آپ اثر انداز ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کا جو نورانی حلقہ ہے، جو آپ کا اعتقاد ہے خدا پہ، اگر وہ مضبوط ہے اور آپ بری اخلاق سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی مدد کرتا ہے۔ عام طور پر جب جادو کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قرآن پاک کو الٹا پڑھتے ہیں، یہ قرآن پاک کو الٹا لکھتے ہیں۔ اصل میں یہ الٹا پڑھتے یا لکھتے نہیں ہیں، یہ الٹا عمل کرتے ہیں۔ الٹا عمل کیا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ بے حیائی سے بچو، یہ بے حیائی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے زیادتی نہ کرو، یہ زیادتی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا حق نہ کھائے، کوئی بدتمیزی نہ کرے، بدگمانی نہ کرے کسی کے ساتھ۔ جتنی بھی اعلیٰ اخلاق قرآن پاک میں دیے گئے ہیں اور منفی اخلاق سے بچنے کا حکم دیا گیا، یہ قرآن کے الٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کرتے ہیں، اور جن کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا یہ اس سے روکتے ہیں۔ مطلب الٹ، قرآن کا الٹ مطلب یہ ہے کہ قرآنی احکامات کے الٹ کرنا۔ بے حیائی تو منع کرتا ہے تو یہ بے حیائی کرتے ہیں، اور فساد پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فساد سے منع کیا ہے۔ تو یہ وہ تمام عمل قرآن کے بالکل برعکس جو عمل ہیں وہ کرتے ہیں اور عمل بن جاتے ہیں۔ پھر انہیں تھوڑی سی شیطان کی سپورٹ مل جاتی ہے۔ شیطان ایک مختلف مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرشتے مقرر کیے ہیں کہ وہ شیاطین سے بچتے رہیں، لیکن انسان کے دماغ کو تھوڑا سا اوپن چھوڑا ہوا ہے کہ یہ کیا سوچتا ہے، یہ کیا رائے ہدایت کی طرف جاتا ہے یا یہ بری چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ شیطان ہر ٹائم انسان کے
غلط جو دماغ میں خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان ان خیالات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، کسی کو رد کر لیتا ہے۔ یہ اپنوں کے بارے میں ہوتے ہیں، یہ حسد کے بارے میں ہوتے ہیں، یہ آپ کے اندر ڈپریشن ڈالتا ہے۔ جب آپ کے اندر ڈپریشن ڈالتا ہے تو آپ کی ساری جو دماغی جسم کی فنکشننگ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ کو وامٹنگ ہو سکتی ہے، آپ کے اندر اداسی ہو سکتی ہے، آپ کے اندر بے چینی، چڑچڑاپن ہو سکتا ہے، آپ کے اندر کاہلی آ سکتی ہے۔ لیکن بات آپ نے اپنے دل پہ یہ رکھنا ہے کہ آیا کہ جو یہ میرے برے حالات ہیں ان میں میرا کردار ہے۔ اگر تو ان برے حالات میں آپ کا کردار ہے تو آپ پر جادو نہیں ہوا، لیکن اگر آپ اپنی سب چیزیں، اپنی تمام کوشش کرنے کے باوجود اپنا مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے، یا کہیں پہ آپ کو تنگی ہے، تو آپ شیطان کی طرف رجوع کرنے کی بجائے خدا کی طرف رجوع کریں۔ یقیناً خدا دعا کا سننے والا ہے اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو خیالات ہیں، منفی خیالات ہیں، منفی وسوسات ہیں جو آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، کبھی کبھی پریڈکشنز یہ دیتے ہیں جو عمل اثرات ہوتے ہیں، یا کوئی اس طرح کے جو روحانی علم آپ ان کو کہہ رہے ہیں، یا کوئی ایک نان مٹیریل علم ہے، اس کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ یہ شیاطین کو اوپر تک، آسمان تک ایکسیس ہے، کیونکہ یہ ایک لطیف سی مخلوق ہے، بالکل ایک ہلکا سا سایہ ہے۔ آپ جس طرح بجلی نہیں ہوتی، یہ بجلی کی طرح کے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن آپ انہیں چھوئیں گے تو ڈسٹرب ہوں گے۔ یہ اس طرح کی یہ مخلوق ہے۔ جب یہ آسمانوں پہ سفر کرتی ہے تو جب وہی لائی جاتی تھی تو جو کلام تھا وہی، یہ اللہ کا کلام تھا، یہ اللہ کے اصول و ضوابط ہے۔ اسے ایک طاقتور فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور فرشتہ جبریل علیہ السلام کا نام دیا۔ جبریل علیہ السلام وہ وہی لاتے تھے بڑی حفاظت کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وہ نازل کرتے تھے۔ یہ بڑی حفاظت سے لائی جاتی تھی، اور اس کلام میں کوئی مکسنگ نہیں ہے۔ شیاطین نے بڑی کوشش کی کہ اس کلام کے اندر مکسنگ کر لیں، لیکن وہ بڑی حفاظت کے ساتھ انسان تک اللہ کا پیغام پہنچایا گیا۔ اب یہ ابھی بھی باتیں سنتے ہیں اوپر والے آسمانوں کی، کچھ معاملات کو سامنے رکھ لیا، کچھ حالات و واقعات کو سامنے رکھ لی، اور اس سے پروڈکشنز کر دی، اور وہ پروڈکشنز عامل کو بتا دی۔ عامل اس میں سے کچھ اپنے حالات و مواقعات اور تجزیے کے ساتھ شامل کرتے ہوئے کوئی پروڈکٹ کر دیا کہ آج یہ ایسے ہونے والا، یہ ایسے ہوگا، یہ ایسے ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو جس طرح ایک ڈاکٹر پروڈکشن دیتا ہے کہ آپ کا معدہ خراب ہے تو شاید بخار بھی ہو سکتا ہے، بخار ہے تو وامٹنگ بھی ہو سکتی ہے، وامٹنگ ہے تو آپ کا نمونیا یا اس طرح کی مسائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ عامل حضرات بھی پروڈکشنز کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ پروڈکشن صحیح نکل آتی ہے، کبھی کبھی غلط نکل آتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بری چیزیں موجود ہیں۔ اب ان بری چیزوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ کہ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ اگر تو کوئی آپ سے زیادتی نہیں کرتا تو آپ اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اگر کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے تو اس سے اتنی ہی زیادتی کر لیں، اس کا بدلہ آپ لے لیں، لیکن اس سے آگے تجاوز نہ کریں۔ دوسرا، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، یا کسی نے آپ کو ڈسٹرب کیا، تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں کہ کیا واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یا عمومی طور پر انسان کو جو رزق ہے نا، یہ پریشان کرتا ہے۔ رزق کے معاملے میں سارے پاکستانی تقریباً کچھ زیادہ پریشان ہیں، اور اس پریشانی سے عام حضرات بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس میں قصور بھی ہم لوگوں کا ہے کہ اب میں وہ اتنی باتیں آپ کو تھوڑی سی کوزے میں بند تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ خدا کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے، خدا کو دیکھتے ہوئے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ہمارے بیہیویئر ماڈیفکیشن میں ہم بھی برے تھے، ہم بھی بد اخلاق تھے، ہم بھی برائیاں موجود تھی، لیکن ہم اگر کوشش کریں، میں اگر کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے بیہیویئر ماڈیفکیشن کروں، اپنے بیہیویئر میں پازیٹیو چینجز لاؤں، تو امید کرتا ہوں، اور اللہ سے میں نے دعا بھی کی، دعا بھی کرتے ہیں، تو کافی پازیٹیو بیہیویئر ماڈیفکیشنز ہو رہی ہیں۔ تو یہی اسی طرح آپ اپنے اندر بھی پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں۔